بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سے شیوننگ اسکالرشپ ایسپیرنٹس کی کوئریز ہیں شیوننگ اسکالرشپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کی سپورٹنگ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو آپ اپنی اپلیکیشن میں دیکھ چکے ہوں گے سپورٹنگ سٹیٹمنٹ کی 4 میجر سیکشنز ہیں جن میں آپ نے ہر سیکشن کے حوالے سے جو کویسچنز ہیں وہ آپ نے آنسر کرنے ہیں۔ تو وہ جو 4 سیکشنز ہیں مینلی وہ لیڈرشپ اور انفلوئنس کے حوالے سے ہے ایک، پھر اس کے بعد ایک ان میں نیٹ ورکنگ کی سیکشن ہے، اس کے علاوہ کیریئر پلانز کے حوالے سے ایک سیکشن میں آپ نے رائٹ کرنا ہے، اور پھر چوتھی چیز وائی یو کے، وائی آر یو سلیکٹنگ دیز 3 یو کے یونیورسٹیز۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے اپلیکیشن میں یونیورسٹیز سلیکٹ کرنی ہے، تو وہ آپ کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو سٹار اپروچ اپنانی چاہیے، کیونکہ یہ جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں اس طرح کی سپورٹنگ سٹیٹمنٹس کے اندر یہ بیہیویئرل نیچر کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ان سیکشنز میں آپ نے اپنی کیپیبلٹیز بتانی ہیں ان میجر سیکشنز کے حوالے سے۔ تو سٹار اپروچ سے آپ بیہیویئرل آنسر کیسے کر سکتے ہیں، یعنی سچویشن، ٹاسک، ایکشن، ریزلٹ۔ آپ نے ان سچویشنز کی ایگزامپل دینی ہے جن میں آپ نے ان 4 حوالوں سے، یعنی لیڈرشپ کے حوالے سے، نیٹ ورکنگ کے حوالے سے، کریئر پلانز کے حوالے سے آپ نے کون سی سچویشنز فیس کی ہیں، کیا ٹاسک تھا، اور آپ نے کیا ایکشن لیا اور اس کا ریزلٹ کیا آیا۔ باقی جو چوتھا ہے وائی یو کے یونیورسٹیز، اس میں شاید یہ 4 چیزیں اپلائی آپ نہ کر پائیں اس طرح سے، لیکن اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو اس حوالے سے تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بات ہم کرتے ہیں تھوڑا آگے جا کے۔ اب سب سے پہلی چیز جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جس کا امپیکٹ ہے آپ کی اپلیکیشن کے اوپر، دیٹ از لیڈرشپ اینڈ انفلوئنس۔ تو اس میں آپ کی مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہوں، جس طرح مثال کے طور پہ آپ اگر کلاس کے مانیٹر بنے ہوں، کبھی کلاس کے CR GR رہے ہوں، یا اس کے علاوہ آپ نے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہو کہ ہاں جی میں نے اس کا آنسر کرنا ہے، یا اس کے حوالے سے ایون اگر آپ ٹیچر ہیں تو ان ساری چیزوں میں آپ لیڈرشپ سگنیفائی کر سکتے ہیں۔ دس از دا سچویشن جہاں پہ آپ لیڈرشپ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور اب آپ نے اس کے حوالے سے ایکشن کیا لیے ہیں یہ آپ نے اس آنسر میں لکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کسی مسئلے کے حوالے سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کا رول پلے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ کیا آیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر رزلٹ پازیٹیو تھا تو اس کا آپ کو اچھا امپیکٹ ملے گا جو آپ کی ایویلویشن ہوگی اپلیکیشن کی، اور اگر نیگیٹو ہے تو اس کی بھی آپ نے ریزن بتانی ہے کہ اگر رزلٹ نیگیٹو آیا آپ کے ایکشن کا تو کیوں نیگیٹو تھا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز نیٹ ورکنگ۔ آج کی اس ڈائیورس ورلڈ کے اندر جب تک آپ کی نیٹ ورکنگ کیپیبلٹیز نہیں ہیں، دوسروں سے جب تک آپ کا جو پروفیشنل ریلیشن شپ ہے، جب تک آپ کی ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی فرم، کوئی کمپنی، کوئی یونیورسٹی اگر اس طرح کے اسکالرشپس آفر کر رہی ہے تو آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے اگر آپ نے کبھی کہیں کسی یونیورسٹی کے ساتھ کام کیا ہے، مثال کے طور پہ وی بینگ ریسرچرز جب کانفرنسز ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو اسپیکرز آتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو اپنے کام کا ایک دوسرے کو بتا سکیں، اور دوسری چیز یہ ریسرچ کی دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کچھ ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے، کچھ کسی اور کے پاس ہوں گے،
تو ایک دوسرے کے ریسورسز کو میوچل بینیفٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی ہم ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے سکلز کو استعمال کرنے کے لیے بھی میوچلی کولیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اگر کہیں کسی فرم کے ساتھ, کسی این جی او کے ساتھ, کسی اسکول کالج کے ساتھ اگر کبھی بھی کولیبریٹ کیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا تھا, اور آپ کی ریلیشن شپ بلڈنگ کیپیسٹی کیسی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول کے بعد آپ جو لانگ ٹرم پروفیشنل ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے اس میں آپ کتنے ایکٹیو ہیں. تیسری چیز کریئر پلانس, یا جو آپ کا فیوچر کریئر پاتھ ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک سیکشن میں بتانا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ویسے یہ چیز زیادہ کہا جاتا ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے, اس کے حوالے سے کہیں پہ ہم نے کوئی اس طرح کی چیز پڑھی نہیں ہے, لیکن جو پریویس ہسٹری ہے شیوننگ اسکالرشپ کی, جو لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں لوگ, یا ایسے لوگ جو کہ بیوروکریٹک پوزیشنز پہ رہے ہوں یا کرنٹلی جاب کر رہے ہوں, یا اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کے اوپر جس طرح سے اسسٹنٹ کمشنر, یہ اور بہت ساری جو جابز ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر, جس طرح سے اے ایس پی ہو گئے, اے سی ہو گئے. اس کے علاوہ یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں, پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. تو جو لوگ پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہوں, پبلک آفس ہولڈر ہوں, یا کسی بھی طرح سے جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ہو, تو ایسے لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے, یا ایسے لوگ زیادہ اپلائی کرتے ہیں. اب یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جو لیڈرشپ سکلز والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ شیوننگ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں. یہ ایسا میری پرسیپشن ہے جو میری ریسرچ یا میری اسٹڈی سے مجھے پتہ چلتی ہے. لیکن ہاں, جو ریسرچ والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں جا تو سکتے ہیں, لیکن آفٹر ڈوئنگ 1 year MS آن شیوننگ, آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اگر اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ پی ایچ ڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیٹ از تھیسس. تو آپ کا تھیسس ایکسپیرینس ہوگا یا نہیں, اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ نے ظاہر سی بات ہے اپنی پی ایچ ڈی کنٹینیو کرنی ہے. تو کیریئر پلانس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے واٹ آر یور گولز آفٹر کمپلیٹنگ یور ڈگری بیسڈ آن شیوننگ اسکالرشپ. آپ کا فیوچر پلانس کیا ہیں, تو اس حوالے سے آپ نے ظاہر سی بات ہے اس سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ نے واپس آ کے اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم UK کے اندر ہی وہیں پہ کوئی سیٹ اپ بنائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہی ملک میں واپس آنا ہے اور اس کا بتانا ہے کہ آپ کے فیوچر گولز یہ ہیں, آپ نے اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور پھر چوتھی چیز, وائی دوز UK یونیورسٹیز جن میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگین کہ کسی بھی چیز کی آپ نے اسٹرینتھ بتانی ہوتی ہے. کسی یونیورسٹی میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کسی اس اسٹرینتھ کی وجہ سے ہوگی, اس کی جو گلوبل رینکنگ ہے, یا اس کے اندر جو اسپیسیفک فیلڈ کے اندر جو ایکسپرٹس موجود ہیں وہاں پہ جنہوں نے آپ کو پڑھانا ہے یا آپ کو سپروائز کرنا ہے آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کو, تو ان کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں. اور ویسے تو UK اوور آل ایک کلچرل ڈائیورسٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑی پلیس ہے. اس کے علاوہ وہاں کی جو سینری ہے آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. تو اوور آل آپ ویسے تو آپ نے UK یونیورسٹیز کے حوالے سے بتانا ہے کہ آپ ان اسپیسیفک UK یونیورسٹیز میں کیوں جا رہے ہیں. تو ویسے آپ سائیڈ لائنز پہ بات کرتے کرتے UK کی اوور آل کلچرل ڈائیورسٹی کی اور اس کی سینک ویوز کی بات بھی کر سکتے ہیں. السلام.